بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے فرینڈز فورم کے کہنے پہ یہ لیکچرز ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ 11ویں جماعت کا 15واں لیکچر۔ اس 15ویں لیکچر کا موضوع جو ہے وہ حرام معاملات ہیں، لیکن حرام معاملات کو شروع کرنے سے پہلے جو پچھلے لیکچر میں مستحبات بیان کیے گئے خرید و فروخت کے، اس کا جو پہلا پوائنٹ تھا وہ توضیح المسائل میں مناسب طریقے سے بیان نہیں ہوا تھا، اس کی میں تھوڑی سی دوبارہ سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مستحبات جو خرید و فروخت میں شمار کیے گئے ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ گاہکوں کے درمیان قیمتوں میں فرق نہ ڈالنا مستحب ہے۔ دیکھیں، جب انسان کے پاس کوئی چیز لینے آتا ہے تو دو طرح کے گاہک آتے ہیں۔ کچھ گاہک وہ ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو بولیں جی 100 روپے کی ہے، وہ 100 روپے جیب سے نکال لیں گے اور چیز دے کر، آپ پیسے دے کر چیز لے کر چلے جائیں گے، کوئی جرا نہیں کرتے، آپ سے بحث نہیں کرتے۔ لیکن ان کے مقابل میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو آپ سے جرا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ 100 روپے کی چیز 50 روپے میں لے کے جائیں، تو آپ نے اس کی شکل دیکھتے آپ نے کہا جی 200 روپے۔ آغا کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں، مستحب ہے کہ یہ کام نہ کریں۔ گاہکوں میں قیمت کے اعتبار سے فرق نہ ڈالیں۔ ہاں، اگر کوئی وجہ ہو تو پھر فرق ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا ایک بیچارہ فقیر آدمی ہے، اس لیے آپ اس کو قیمت کم بتا رہے ہیں۔ ایک صاحب علم ہے، آپ علم کا احترام کرتے ہوئے اس سے تھوڑے کم پیسے لے رہے ہیں۔ ایک صاحب تقویٰ ہے، آپ تقوی کی وجہ سے اس سے تھوڑے کم پیسے چارج کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر دونوں ہی ایک جیسے ہوں، نارمل آدمی ہوں، دونوں کھاتے پیتے ہوں، تو آپ ایک سے کم لیں اور ایک سے زیادہ لیں، یہ کام مستحب کے خلاف ہے، اس کو نہ کرنا مستحب ہے۔ اس کے بعد یہ تو پچھلے مسئلے کی کچھ وضاحت ہو گئی۔ اب شروع کرتے ہیں حرام معاملات۔ فرماتے ہیں کہ بہت سے معاملات حرام ہیں، جن میں سے چند ہی ہیں۔ پہلا جو حرام معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نشاور مشروبات جیسے شراب وغیرہ، غیر شکاری کتے۔ دیکھیں، کتے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کتے ہوتے ہیں کہ جن کو باقاعدہ ٹرینڈ کیا جاتا ہے شکار کے لیے، کہ جب آپ شکار کی طرف بھیجتے ہیں تو وہ شکار کو دبوچتے ہیں اور پھر لے آتے ہیں، مثلا کھا نہیں جاتے خود ہی، ان کو وہ شکاری کتے ہوتے ہیں، ان کو کی خرید و فروخت جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو غیر شکاری کتے ہیں، غیر شکاری کتوں کی خرید و فروخت اور سور کی خرید و فروخت، یہ تین چیزیں، نشاور مشروبات، غیر شکاری کتا اور سور، فتویٰ ہے کہ ان کی خرید و فروخت حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک چیز میں احتیاط واجب لگائی ہے، اور وہ ہے نجس مردار، جیسے خون جہندہ رکھنے والا جانور اگر خود بخود مر جائے یا غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو تو یہ مردار بھی ہے اور نجس بھی ہے۔ تو اس نجس مردار کی خرید و فروخت کرنا یہ احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ یعنی حرام بھی ہے، حرام ہے سے کم یہ مراد تو ہے کہ یہ معاملہ باطل ہے، اور بعض صورتوں میں ممکن ہے گنہگار بھی ہو، جیسے شراب کو بیچے تو گناہ بھی ہے اور حرام بھی ہے مثلا۔ ان کے علاوہ دوسری جو نجاسات ہیں، جیسے مثلا خون ہے، مثلا فرض کریں انسانی فضلہ وغیرہ ہے، ان میں کہتے ہیں کہ ان کو بیچنے کا معیار یہ ہے کہ اگر ان میں کوئی حلال فائدہ مقصود ہو، یعنی آپ جو خرید و فروخت کر رہے ہیں وہ کسی حلال فائدے کے لیے کر رہے ہیں، تب تو ان کو بیچنا جائز ہے، وإلا ان کو بھی بیچنا حرام ہے۔ حلال فائدے کے لیے مثلا بیچ رہے ہو انسانی فضلے کو، جیسے انہوں نے خود کہا مثلا کھاد میں استعمال ہوتا ہے انسانی فضلہ، تو آپ اس انسانی فضلے کو کھاد بنانے کے لیے بیچ رہے ہیں، یا آپ خون بیچتے ہیں اس لیے کہ مثلا کسی انسان کے کام آ سکے، تو یہ
موارد جہاں پر کی کوئی حلال فائدہ مقصود ہوتا ہے وہاں ان 4 نجاستوں کے علاوہ باقی نجاستوں کو بیچنا جائز ہو جائے گا، اور اگر ان میں بھی کوئی حلال فائدہ مقصود نہ ہو تو وہاں پہ بھی حرام رہے گا۔ یہ ہو گئی پہلی چیز۔ دوسرا مورد حرام معاملات میں یہ ہے کہ غصبی مال کی خرید و فروخت جبکہ اس میں تصرف لازم آئے، جیسے قبضہ لینا اور دینا۔ دیکھیں، اب ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال مجھے بنانی پڑ رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی غصبی مال ہے تو غصبی مال کی خرید و فروخت حرام ہے، یعنی گنہگار بھی ہیں اور معاملہ بھی باطل ہے۔ اگر یہ جو معاملہ ہے اس معاملے کی وجہ سے آپ کو اس چیز میں تصرف کرنا پڑے تو غصبی معاملہ کرنا حرام ہے، غصبی مال کا معاملہ حرام معاملہ ہے۔ اور فرض کریں اگر تصرف لازم نہ آئے تو آپ کے لیے وہ معاملہ حرام نہیں ہے۔ اب یہ کہ تصرف کیسے لازم آئے اور کیسے لازم نہ آئے اس پہ ذرا غور فرمائیں آپ۔ دیکھیں، فرض کریں میں نے کسی کا موبائل اٹھایا، یہ غصبی موبائل ہے میرے پاس۔ اب میں دکان پہ گیا اور اس سے معاملہ کیا، اور جب معاملہ ہو گیا تو میں نے اپنی جیب سے موبائل نکال کے اس کے ہاتھ میں دے دیا، یہ اس کے اندر تصرف لازم آ رہا ہے، یہ معاملہ حرام ہے، یہ معاملہ حرام ہے کہ جس کے نتیجے میں نے اس مال میں جو غصبی مال ہے تصرف بھی کیا ہے، اس کو تصرف کرنے اس کو استعمال کیا ہے، چاہے وہ استعمال لینے دینے ہی کی حد تک ہو، استعمال تو استعمال ہے، تو یہ معاملہ حرام معاملہ ہے۔ اب تصرف کہاں لازم نہیں آتا اس کی مثال دوں آپ کو۔ ایک مثلا فرض کریں آپ دکان پہ اپنا موبائل ریپیئر کرانے گئے، آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص اپنا موبائل آپ کے موبائل کے پاس ہی چھوڑ کر چلا گیا، آپ نے موقع سے فائدہ اٹھایا، آپ نے دکاندار سے کہا کہ بھائی صاحب یہ موبائل خریدو گے، ہاتھ نہیں لگایا، کہا یہ اشارے سے کہا کہ یہ موبائل خریدو گے، اس نے اٹھایا، دیکھا اور سمجھ میں آ گیا، کہتے ہیں ہاں۔ آپ نے کہا کتنے، اس نے ایک قیمت کی، آپ نے تھوڑی سی بارگننگ وغیرہ کی، پلس مائنس کر کے آپ نے موبائل کا سودا کر لیا۔ اب دیکھیں آپ نے موبائل کو انگلی تک نہیں لگائی، موبائل کو بیچ بھی دیا، موبائل بھی غصبی تھا، لیکن آپ نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا، تصرف اس میں آپ کا لازم نہیں آیا۔ تو پھر یہ ان کی تعبیر سے ایسا نکل رہا ہے کہ اگر تصرف لازم آئے تو حرام ہے، اگر تصرف لازم نہ آئے تو حرام نہیں ہے۔ البتہ تصرف لازم نہ آئے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن ممکن ہے وہی والی بات ہے، معاملہ تو باطل ہی ہو کیونکہ اس کا مال ہی نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ باطل بھی نہیں ہوگا ڈائریکٹلی۔ ایک بحث ہے فقہ میں، وہ یہ کہ اگر آپ نے کسی اور کا مال بیچ دیا تو وہ معاملہ نہ صحیح ہوتا ہے نہ باطل ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اگر جس کا مال ہے اس نے اجازت دے دی تو یہی معاملہ صحیح ہو جاتا ہے، اگر اس نے اجازت نہیں دی تو باطل ہوتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس کے صحت اور بطلان کی بات نہیں کی اگر تصرف لازم نہیں آ رہا تو، لیکن اگر تصرف لازم آ رہا ہے تب تو یہ معاملہ حرام ہے، یعنی یہ شخص گنہگار ہے۔ اچھا، بطلان میں اس کا بھی یہی مسئلہ ہے، تصرف لازم آنے کی صورت میں بھی آیا یہ معاملہ باطل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ مالک اصلی اگر اجازت دے دے گا تو یہی معاملہ صحیح ہو جائے گا، آپ نے گناہ کیا ہے لیکن معاملہ صحیح ہو جائے گا، اور اگر اس نے اجازت نہ دی تو آپ نے گناہ تو کیا ہے، معاملہ بھی باطل ہو جائے گا۔ بس یہ جو مورد ہے یہ صرف گناہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی حرام تکلیفی کے اعتبار سے حرمت کو بیان کر رہے ہیں۔ تیسرا مورد جہاں پر معاملہ حرام ہے، کہتے ہیں کہ ایسی کرنسی سے سودا کرنا کہ جس کی حیثیت ختم ہو گئی ہو، یا جعلی کرنسی سے سودا کرنا جبکہ فریق اس سے بے خبر ہو
لیکن فریق کے علم میں ہے تو یہ سودا جائز ہے۔ دیکھیں انہوں نے دو چیزیں اس میں بیان کی ہیں، ایک مرتبہ جعلی کرنسی ہے، نوٹ ہی جعلی ہے، جیسا آپ دیکھتے ہیں اکثر کلپ چل رہے ہوتے ہیں جی یہ بغیر جھنڈے کا 500 کا نوٹ اور 1000 کا نوٹ یہ جعلی نوٹ ہیں وغیرہ وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں، یا جس میں تار نہیں ہوتی وہ جعلی نوٹ ہے، یا بعض اوقات آتا ہے فلاں سیریل والا 500 یا 1000 کے جو نوٹ ہیں وہ جعلی ہیں۔ تو ایک مرتبہ نوٹ ہی جعلی ہوتا ہے، یہ ایک چیز ہے۔ ایک مرتبہ نوٹ جعلی نہیں ہوتا، نوٹ بالکل اوریجنل اور جینون ہے مگر ایکسپائرڈ ہے۔ جس طرح 5 اور 10 روپے کے جو پرانے نوٹ تھے، حکومت نے اعلان کیا جی مثلا فرض کریں فلاں تاریخ تک یہ نوٹ جو ہے وہ واپس لے لیے جائیں گے، اس کے بعد ایکسپائر ہو جائیں گے۔ اب وہ نوٹ جو 10 روپے کا نوٹ تھا اس وقت اب ایک کاغذ سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ جعلی نوٹ نہیں ہے، لیکن ایسا نوٹ ہے جس کی حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ حیثیت اس کی وہ جو حکومت کی مہر ہوتی ہے، اصل حیثیت اس کی وہ ہوتی ہے، ورنہ تو ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ حکومت نے جو سٹیمپ لگائی ہوئی ہوتی ہے یہ اصل میں اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات حکومت اپنی مصلحتوں کے اعتبار سے پرانے نوٹوں کا ایک ٹائم لگا کر اس کی حیثیت اس ٹائم کے بعد سے منسوخ کر دیتی ہے۔ تو ایسے نوٹوں سے معاملہ کرنا البتہ اس صورت میں کہ جب سامنے والے کو اس کے جعلی وغیرہ ہونے کا یا حیثیت کے ختم ہو چکے ہونے کا پتہ نہ ہو تو یہ معاملہ حرام معاملہ ہے۔ لیکن اگر اس کو معلوم ہے اور وہ جانتے بوجھتے آپ سے اسی پیسے کو لے کر چیز دے رہا ہے تو پھر یہ معاملہ حرام نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی دھوکہ وغیرہ آپ نے اس کو نہیں دیا ہے، اس کو پتہ تھا اور پتہ ہونے کے باوجود اس نے خود سے یہ اقدام کیا ہے اور معاملہ کیا، لہذا یہ معاملہ جائز ہو جائے گا۔ یہ ہو گئی 3 صورتیں۔ چوتھی صورت حرام معاملے کی یہ ہے کہ ان چیزوں کی خرید و فروخت جنہیں عام طور پر فقط حرام کام میں استعمال کرتے ہوں اور ان کی قدر و قیمت صرف اس حرام کی وجہ سے ہو، مثلا بت و سلیب، جوئے کا سامان اور لہو و لعب کے آلات وغیرہ۔ دیکھیں میں مثالوں ہی سے اس مطلب کو سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ غور کریں تو جو سلیب بنی ہوئی ہوتی ہے، فرض کریں اگر یہ لکڑی کی سلیب ہے تو اس کی ویلیو اس کے سلیب ہونے کی وجہ سے، اگر یہ ایسا ہی ایک اتنا سا لکڑی کا خالی ٹکڑا ہو تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن جب اس لکڑی کے ٹکڑے کو آپ سلیب کی شکل میں ڈھالتے ہیں تو یہ اس کی ویلیو سلیب ہونے کی وجہ سے ہے۔ سلیب وہ جو کراس کرسچنز کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بت، اگر مٹی کا ایک تودا پڑا ہوا ہو آپ کے پاس، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اسی مٹی کے تودے کو اگر آپ نے بت کی شکل بنا دی ہے، جس بت کو ہندو وغیرہ پوجتے ہیں اس کی شکل میں لے آئے ہیں، تو اب اس کی ویلیو ہے اس کے بت ہونے ہی کی وجہ سے۔ یہ بت نہ ہوتا تو اس مٹی کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ یہ دو۔ تیسری مثال جو انہوں نے دی ہے وہ لہو و لعب اور حرام آلات، جیسے جوئے کے آلات۔ البتہ ان دونوں کو الگ الگ بیان کیا۔ جوئے کے سامان، تاش، شطرنج۔ دیکھیں آپ ویسے کچھ گتے کارڈز بنا کے تاش کی شکل میں رکھ دیں 52، کوئی نہیں خریدے گا آپ سے، بلینک، لیکن جب ان کے اوپر پرنٹنگ کرتے ہیں وہ تاش والی تو اس کی ویلیو بنتی ہے، تو اس کی ویلیو اس تاش ہونے کی وجہ سے ہے، خالی کارڈز کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ شطرنج، اس کی ویلیو اس خاص شکل کی وجہ سے ہے، اس خاص گیم کی وجہ سے، وَإِلَّا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یا آلات لہو و لعب، جیسے وہ آلات کے جو غنا کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور شمار ہی لہو و لعب والے آلات ہوتے ہیں، جس طرح بعض فقہا کے نزدیک گٹار، ستار اور اس ٹائپ کے آلات۔
یہ خالی تاریں یا لکڑی کا ایک ٹکڑا ہو تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ گٹار بننے کے بعد اس کی ویلیو بنتی ہے۔ تو اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جو حرام میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے بت، جیسے صلیب، جیسے جوئے کے آلات، جیسے آلات لہو و لعب، کہ جو حرام ہی میں استعمال ہوتی ہیں اور ان کی ویلیو بھی اس حرام ہی کی وجہ سے ہے، ان کی اگر کوئی خرید و فروخت کرے تو یہ خرید و فروخت بھی حرام معاملات کا حصہ ہے، یہ معاملہ بھی حرام شمار ہوگا اور یہ خرید و فروخت بھی حرام بھی ہے اور باطل بھی ہے۔ یہ 4 پوائنٹس ہو گئے، ایک پوائنٹ رہ گیا ہے، وہ اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللهم صل على